يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ود. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توکل اغیار کو چھوڑ کر صرف خدا تعالی کی ذات پر بھروسے کا نام ہے، اور یہ یقین کہ ان اعلیٰ مقامات میں سے ایک ہے جو مقربین برگاہ الہی کے لیے محظوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر ان متوکلین کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی سنائی گئی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ توکل وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر صوفی ظاہری اسباب و علائق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ رزق کی تلاش اور فکر اس کے دل سے یک لخت نکل جاتی ہے اور وہ کشتی حیات کو تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے۔ توکل کا یہ تصور صرف رزق تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر اس عمل میں اپنے ارادے سے دستبردار ہونا ہے جس میں انسانی کوششوں کا کسی نہ کسی حد تک تعلق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے توکل سعی و تدبیر سے سبق دوشی کا نام ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ترک تدبیر اور اپنے اختیار و قوت سے باہر نکل جانے کا نام توکل ہے، جبکہ عبداللہ بن سہیل تستری رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ توکل ترک تدبیر کا نام ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دوسری ضروریات کے متعلق خدا کے ضامن اور کفیل ہونے کا خیال رکھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ سوال سنتے ہی بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں نماز دوبارہ پڑھوں گا، کیونکہ اس شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں جس کو رزاق کا ہی پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے اور انحصار کا نام توکل ہے، اور یہ زہد اور تقوی ترک دنیا اور اپنی مرضی سے انکار کا لازمی نتیجہ ہے۔ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قوت القلوب میں کہتے ہیں کہ متوکلین خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جو خدا پر مکمل انحصار کرتے ہیں اور پھر اسی پر قانع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اس دنیا اور اگلی دنیا کی تکالیف سے بچ جاتے ہیں۔ متوکل جانتا ہے کہ اللہ جو کچھ اسے فراہم کرتا ہے وہ اس سے ہزارہاں درجے بہتر ہوتا ہے جسے بندہ پسند کرتا ہے، اور خدا اس کی ضروریات خود اس سے بہتر سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اس لیے وہ سوچنا بھی ترک کر دیتا ہے کہ کیا ہے اور کیا ہوگا، چونکہ وہ نتائج کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور ہر حال میں اللہ پر قانع اور شکر گزار رہتا ہے۔
ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ نے شبلی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو توکل کے بارے میں بتایا کہ وہ اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جیسے پرندے۔ اسی طرح ابو نعیم الصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ توکل کا مطلب دنیاوی عقاؤں اور محرکات سے آزادی اور خدا پر مکمل انحصار کا نام ہے۔